نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. عزیزان گرامی، پچھلے جمعہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں کی. آج بھی اسی موضوع کو لے کے چلیں گے اور وہی دعا جس سے پچھلے جمعہ کا آغاز کیا تھا آج بھی اسی دعا سے جمعہ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو عزت مقام تو نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کا دن ان کے ساتھ اکٹھا فرما، جنتوں میں ان کے ساتھ داخلہ عطا فرما. سیدنا ابو بکر یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا. کوئی ایک صحابی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جس کا باپ مسلمان، خود مسلمان، اگلی نسل مسلمان، اس سے اگلی نسل مسلمان، 4 نسلیں. یہ اعزاز صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. ان کے باپ ابو قحافہ مسلمان، خود ابو بکر مسلمان، بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن مسلمان، اگلی نسل بھی عبد الرحمن ابن عبداللہ بن ابی بکر وہ بھی مسلمان. اور ایک اور اعزاز کہ یہ چاروں کی چاروں نسلیں وہ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. 4 نسلیں صحابی، باپ، خود، بیٹا، پوتا، 4 نسلیں وہ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کوئی صحابی اور ایسا نہیں. 2 نسلیں عام ہیں، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، 2 نسلیں عام ہیں. 3 بھی شاید کوئی مل جائے، لیکن 4 نسلیں. اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جس طرح ابو بکر کو منفرد بنایا ہے اللہ نے اس کی نسل کو بھی منفرد بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ابو بکر ہے، یہ وہ آل ابو بکر ہے کہ صحیح البخاری کی روایت، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا، مسلمان لیٹ ہو گئے، سفر پہ تھے، جس جگہ اگلا پڑاؤ تھا وہاں پانی موجود تھا، وہاں پہنچتے پانی سے وضو کرتے اپنی نمازیں پڑھتے، لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ نے آسمان سے وحی بھیج دی. کیا وحی بھیجی؟ کہ مسلمانوں پانی میسر نہیں، مٹی سے تیمم کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر کے پاس آئے اور کہا ابو بکر اللہ کی قسم تم برکت والی آل ہو، تم خیر والی آل ہو، مبارک آل ہو، تمہاری وجہ سے اللہ امتوں کو، اپنی امت کو، امت محمد کو تمہاری وجہ سے اللہ آسانی عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی ابو بکر کو گالیاں، نانا کوئی اور دکھاؤ جس نے اپنا مال اللہ کے رسول کو دیا ہو، کوئی اور دکھاؤ جس نے مال کے ساتھ بیٹی بھی اللہ کے رسول کو دی ہو، کوئی اور دکھاؤ جس نے اپنی جان کے بارے میں بھی کہا ہو اللہ کے رسول کائنات کی ہر تکلیف پہلے ابو بکر کو آئے گی پھر آپ تک پہنچے گی۔ کوئی نہیں جو مال دے، جو بیٹی دے، جو اولاد دے، خود اپنا آپ پیش کر دے، اللہ کی قسم کوئی ایسا نہیں جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، فرمایا یہ میرا ساتھی ایسا ساتھی ہے، پوری کائنات مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی، ابو بکر میری تصدیق کرنے والا تھا، میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا، لوگ مجھے غلط کہتے، ابو بکر میری تصدیق کرتا۔ اور کس طرح کی تصدیق ہوئی کہ رب العالمین نے آسمان سے پیغام بھیج دیا کہ آج کے بعد اس کا نام صدیق رکھ دو، یہ صدیق ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے، ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، کوفے کی مسجد، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں میں گواہ ہوں، کب وحی آئی، کس وقت وحی آئی کہ آسمان والے نے پیغام بھیجا کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں گواہ ہوں، یہ وحی آئی، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، میں سب سے پہلے اٹھنے والوں میں سے تھا جنہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچا ہے، سب سے پہلے میں نے ابو بکر کی صداقت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ آج تم کہتے ہو ہم علی کو مانتے ہیں، علی تو ابو بکر کو مانتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہیں، مجمع سے سوال کیا، بتاؤ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین کسے سمجھتے ہو؟ ایک اٹھنے والا اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین، اللہ کے رسول کے بعد ہم آپ کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ ممبر پہ کھڑے جناب علی امیر المومنین ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوتا اور میں اللہ کے ہاں جواب دینے والا نہ ہوتا، میں اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے تیرا سر اڑا دیتا، تیرا سر قلم کر دیتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے اور عمر ہے رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر واقعہ آیا، کہا لوگوں جانتے ہو اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ کہا جی ہم نہیں جانتے، ہم تو آپ کو بہترین سمجھتے ہیں۔ کہنے کہ نا میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں، اللہ کے رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کی بات ہے، ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی ذات کے بعد سب سے بہترین ابو بکر کو سمجھتے تھے، عمر کو سمجھتے تھے اور عثمان کو سمجھتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ لوگ غلط ہوتے کہ اللہ کے رسول لوگوں کو منع نہ کرتے کہ میرے بعد ابو بکر کو بہتر نہ جاننا، عمر کو بہتر مت ماننا، عثمان کو بہتر مت سمجھنا، جسے میں کہوں وہ بہتر ہوگا، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور یہ بات میری اپنی نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ بہتری کی تقسیم کس نے کی؟ یہ بہتری کی تقسیم اس عرش والے نے خود کی ہے، یہ بہتری کی تقسیم اس عرش والے نے خود کی ہے۔ دو حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مکہ کی تکلیفیں،
مکہ والوں کا اللہ کے رسول کو اور خاص طور پہ جناب ابو بکر کو تنگ کرنا، یہاں تک کہ جناب ابو بکر ایک دن مکہ چھوڑ کے نکل پڑے۔ رستے میں ایک ملنے والا ملا، اس نے کہا ابو بکر کدھر؟ کہنے لگے مکہ والے بڑا تنگ کرتے ہیں، ارادہ کر کے آیا ہوں مکہ چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تو تو خیر والا آدمی ہے، تو تو کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، تو تو وہ ہے کہ جہاں پہ کھڑا ہو کے بات کرے لوگ تیری بات کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ آ ابو بکر میرے ساتھ واپس چل، میں مکہ میں جا کے تیری امان لیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں تجھے مکہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جناب ابو بکر آ گئے۔ مکہ والوں نے ایک شرط لگا دی کہ ابو بکر عبادت کے لیے بیت اللہ نہیں آئے گا، اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرے گا۔ جناب ابو بکر مان گئے۔ کچھ دن تو گھر میں عبادت کرتے رہے، دل کو تسلی نہیں ہوئی تو گھر کے باہر خالی جگہ تھی، وہاں چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ اور یہ ابو بکر ہیں کہ اس مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، اس مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ پورا مکہ ابو بکر کی عبادت کو دیکھنے کے لیے اور ابو بکر کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتا۔ مکہ والوں کو پھر تکلیف اٹھی کہ اسی چیز سے ہم روکنا چاہتے تھے یہ بیت اللہ نہ آئے، اس نے یہ گھر کے باہر کام شروع کر دیا۔ ان کے گرنٹر کو بلایا، کہا بھئی تم سے بات طے ہوئی تھی کہ ابو بکر بیت اللہ آ کے عبادت نہیں کریں گے، بیت اللہ تو وہ نہیں آئے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے باہر مسجد بنا لی ہے، جو ہمارا مقصد تھا وہ تو پورا نہ ہوا، یا تو اپنی ضمانت واپس لے لو یا ابو بکر کو منع کرو۔ ابو بکر کے پاس وہ آیا اور آ کے کہتے ابو بکر یا تو اپنی شرط کو پورا کرو کہ گھر کے اندر پابند ہو جاؤ، یا میں تمہاری ضمانت واپس لینے لگا ہوں۔ یہ ابو بکر تھے، غیرت مند ابو بکر۔ کہا سنو، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری ضمانت لے کے مجھ پہ احسان کیا، لیکن آج کے بعد ابو بکر کو تمہاری ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی ضمانت اپنے پاس رکھو، جاؤ اپنے پاس رکھو، میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، وہی میری ضمانت دینے والا ہے اور وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بات کر کے گیا، ادھر جبریل آ گیا اور آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو جا کے خوشخبری دے دیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر اللہ ہجرت کا حکم دے دے گا اور آپ کا ساتھی ابو بکر ہوگا، یہ اللہ نے عرش سے پیغام بھیجا ہے۔ ابو بکر کو جا کے پیغام دے دو کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول کے ساتھ کے لیے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے کہ تم رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ۔ تم رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، اللہ نے منتخب کیا۔ اور جناب ابو بکر کی خوشی کا عالم ہی اور ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ابو بکر کی زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے عرش سے پیغام بھیجا ہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کا ساتھی ہوگا۔ اور پھر قرآن نے بھی وہ منظر کشی کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ 2 لوگ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 ساتھی، وہ 2 کا جوڑا جو غار میں اکٹھا تھا، کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے اور ایک ابو بکر کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ مبارک سفر، یہ اللہ نے ابو بکر کو اس ساتھ کے لیے منتخب کیا۔ اور یہ مبارک سفر کتنا مبارک ہے، کائنات میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ نبی کائنات کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، بندہ مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی کو طاقت دی ہے۔
جنگ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو صرف تلوار کا ایک معمولی سا زخم دیا، مر گیا۔ اللہ نے نبی کو طاقت دی ہے، لیکن ابو بکر وہ ہیں، یہ کائنات کی پہلی اور آخری شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے غار حرا اور غار ثور جیسی پہاڑی چوٹیوں پر چڑھے ہیں۔ یہ اعزاز ابو بکر کو ملا ہے کہ ابو بکر اپنے کندھوں پہ نبوت کو بٹھا کے، نبوت کا وزن اپنے کندھوں پہ لے کے اللہ کے رسول کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں۔ مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے یہ اعزاز کائنات کے سب سے مبارک بندے کو ملتا ہے کہ جو نبوت کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے، نبوت کا وزن اٹھائے اور نبوت کو لے کے پہاڑ پہ چڑھے۔ اللہ نے یہ اعزاز پوری کائنات میں ایک بندے کو دیا اور اس کا نام ابو بکر ہے۔ غار ثور میں قیام کرنا تھا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ٹھہر جائیں، پہلے میں جا کے غار چیک کروں گا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی موذی تکلیف دینے والی چیز ہو وہ ابو بکر کو تکلیف دے لے، آپ کی ذات کو کوئی آنچ نہ آ پائے۔ غار کی صفائی کی، غار کے رخنوں کو بند کیا، یہاں تک کہ ایک رخنا باقی رہ گیا۔ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی ایڑی اس رخنے پہ رکھ دی اور ساری رات اللہ کے رسول ابو بکر کی ران پہ سر رکھ کے سوتے رہے۔ ابو بکر ساری رات اس رخنے میں ایڑی رکھ کے بیٹھا رہا، کس لیے؟ کہ میرا محبوب آرام کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کے آرام کے لیے ہے۔ اور آج تم گالیاں دیتے ہو، نبی کی ہجرت کا معاملہ ہو اللہ صدیق کو منتخب کرتا ہے، نبوت کی اٹھانے کا معاملہ ہو اللہ صدیق کو منتخب کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، ذمہ داری دینے کی بات تھی کہ ذمہ داری اللہ کے رسول کے بعد کون سنبھالے گا۔ عرش والے نے پیغام بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر بات کا ساتھی ابو بکر ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نبوت کے مسلح کو ابو بکر ہی سنبھالے گا۔ حکم دے دیا کہ ابو بکر کو کہو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بڑا نرم دل والا بندہ ہے، میرا باپ بڑا کمزور انسان ہے، وہ آپ کی جدائی کا سوچ کے ہی تکلیف میں ہے، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ روتا رہے گا، وہ تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ عمر کو کہہ دیں وہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے، آپ عمر کو کہہ دیں وہ آپ کی جگہ پہ نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے سیدہ حفصہ کو کہا حفصہ تو اللہ کے رسول کو کہہ دے کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکے گا، آپ عمر کو کہہ دیں۔ سیدہ حفصہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے باپ کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے۔ اور کس بیٹی کی خواہش نہیں ہوگی، کس بیٹی کی خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد میرا باپ اللہ کے رسول کے مسلح پہ کھڑا ہو۔ لیکن جناب ابو بکر تو اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک دن گھر آئے، اللہ کے رسول اور سیدہ عائشہ میں کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا، سیدہ عائشہ اونچی آواز سے بات کر رہی تھیں، ہائے ہائے، جناب ابو بکر گھر آئے اور سیدہ کو بالوں سے پکڑ لیا، کہا تیرا باپ ہلاک ہو جائے تو اللہ کے رسول سے اس طرح بات کرتی ہے؟ عائشہ عمر کی بیٹی ایسا کرے سمجھ آتی ہے کہ عمر نیک آدمی ہے، تیرا باپ تو کمزور آدمی ہے اور تو اتنی جرأت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے اس طرح بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اور کہا ابو بکر نہ بھائی نہ، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، چلو نکلو۔ اگلے دن آئے،
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محبت سے باتیں کر رہی تھیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ جناب ابوبکر آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول جس طرح کل میں آپ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا آج مجھے اپنی صلح میں بھی شریک کر لیجئے۔ اتنی محبت اللہ کے رسول سے۔ اور اس کی بیٹی وہ یہ نہیں چاہتی میرا باپ اپنے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کمزور ہے، اللہ کے رسول سے اسے بڑی محبت ہے اور وہ رسول کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور حفصہ مومنوں کی ماں، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ میرا باپ کھڑا ہو؟ آگے بڑھیں، کہا اللہ کے رسول میرے باپ کو حکم دے دیجیے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ کہا سنو انکی لکنتن صواحبات یوسف، میرے ساتھ عزیز مصر کی عورتوں کی طرح کھیل مت کرو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیوں؟ ما یأبی اللہ ولا المؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی اور یہ مومن بھی مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں۔ عرش والے نے کہا محمد تیرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر تیرے مصلی پہ کھڑا ہوگا اور کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھے بتائے، اللہ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، جو ابو بکر کے مصلی پہ کھڑے ہونے کو غلط کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے منبر پہ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی جھٹلانے والا ہے، وہ وحی کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور لوگوں کو اللہ کا حکم سنا دیا۔ ما یأبی اللہ الا ابا بکر، اللہ مجھے ابو بکر کے علاوہ کسی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تیرے مصلی پہ اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہوگا، کوئی تیرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جنت کی بات آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے وہ دروازے دکھائے جن دروازوں سے میرے امتی جنت میں جائیں گے۔ جناب ابو بکر تڑپ اٹھے کہ اللہ کے رسول میں بھی جنت میں کس وقت جاؤں گا؟ آپ نے محبت سے اسی طرح بازو پکڑا اور کہا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا، سب سے پہلا جنتی وہ ابو بکر ہوگا۔ اور آج ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں، میں رات جب آج کے خطبے کی تیاری کر رہا تھا میں نے شیعوں کی کتابوں کو دیکھا، مجھے کوئی دلیل تو مل جائے کہ یہ ابو بکر کو برا کیوں سمجھتے ہیں۔ شیعوں کی کتابوں کو، اہل حدیثوں کی، سنیوں کی کتابوں کو نہیں، شیعوں کی کتابوں کو۔ ان کی کتابیں بھی ابو بکر کی تعریف سے بھری پڑی ہیں۔ دشمنی کس بات پہ؟ جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی محبت اور اپنے بندوں کی نفرت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ کون میری رحمت والا ہے، کون اس سے محبت کر کے میری رحمتوں میں جگہ لے گا، اور کون ان سے نفرت اور بغض کر کے میری لعنت کا مستحق ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم فرمائی ہے۔ اور ابو بکر یہ اللہ کی رحمت والے ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کی جگہ والے ہیں۔ ابو بکر سے بغض کرنے والے کا صرف ایک مقام ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو میرے صحابہ سے بغض کرنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، میری لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ صرف بغض رکھنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابو بکر جس طرح غار میں ساتھی تھا، ابو بکر جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھی ہوگا۔ ابو بکر حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوگا۔ اور جیسے میں نے ابھی بیان کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے جانے والا بندہ وہ ابو بکر ہوگا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرما،
ان کی محبت کامیابی کی نشانی ہے. اللہ ہمیں یہ کامیابیاں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أما بعد. سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذان سیدا کہول اہل الجنہ. جنت کے جو بوڑھے ہوں گے، بوڑھے 60 سال کی عمر والے، فرمایا ابو بکر اور عمر ان کے سردار ہوں گے. جنت میں جانے والے بوڑھوں کے ابو بکر اور عمر سردار ہوں گے. دوسرے دو زمین سے وزیر دیتا ہے، آسمان سے میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میرے دائیں جانب ابو بکر ہے، میری بائیں جانب عمر ہے، اللہ ہمیں اسی طرح قبر سے اٹھائے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، اور اللہ اسی طرح ہمیں جنتوں کا داخلہ عطا کرے گا کہ میں آگے ہوں گا، میرے دائیں ابو بکر جنت میں جائیں گے، میرے بائیں عمر میں جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. کتنی دلیلیں چاہیے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص 200 سے زیادہ روایتیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی حدیثیں ابو بکر کے مناقب پہ جمع کرنا چاہے، آسانی سے جمع کر لے گا. 200 سے زیادہ حدیثیں. اتنی مبارک ہستی ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں ڈراتا ہوں، ان کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. من ابغضهم فقد ابغضنی، یہ صحیح البخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں. من ابغضهم فقد ابغضنی، جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا وہ مت سمجھے کہ وہ صرف صحابی سے بغض کر رہا ہے. فقد ابغضنی، اس نے محمد سے بھی بغض کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی ہے، محمد کے رب کو تکلیف دی ہے. اور سنو، محبت کا معیار سنو، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کو میرے اصحاب سے بھی محبت کرنا ہوگی. اگر وہ میرے اصحاب سے محبت کرے گا تو جان لو وہ مجھ سے محبت کا سچا دعوے دار ہے. اور آخر میں فرمایا لوگوں تم اگر اللہ کو تکلیف دو گے، اللہ کے نبیوں کو تکلیف دو گے، میرے صحابہ کو تکلیف دو گے، اللہ تم پہ اپنے عذاب کو مسلط کر دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا. وہ لوگوں ابو بکر سے محبت کرو، ابو بکر سے تم بغض نہیں کر سکتے. اور اگر تم علی کے ماننے والے ہو تو آؤ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دو، علی کی بات مان لو. جناب حسن رضی اللہ عنہ کے گھر اولاد ہوئی، پہلا بیٹا ہوا. پوچھا علی نام کیا رکھو گے؟ کہا اس کائنات میں محمد کے نام سے اعلیٰ نام ہو ہی نہیں سکتا. پہلے پوتے کا نام محمد رکھا. دوسرا پوتا ہوا، کہا علی اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہا محمد کے بعد اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ابو بکر ہیں، میرے اس دوسرے پوتے کا نام ابو بکر ہوگا. تیسرا پوتا ہوا، پوچھا اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہا اللہ کے رسول کے بعد اور ابو بکر کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت میں عمر سے کرتا ہوں، اس کا نام عمر رکھوں گا. مجھے کوئی بتائے کیا کوئی اپنے دشمن کا نام اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہے گا؟ اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہے گا؟
کبھی بھی نہیں۔ نام ان کے ناموں پہ رکھے جاتے ہیں جن سے محبتیں ہوں، اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتے تھے، عمر سے کرتے تھے۔ اگر اس کے بعد پھر بھی تمہارے دل میں بغض اور عناد رہے تو سن لو، تمہیں علی سے بھی محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے نفس سے محبت ہے، اپنے نفس کے پجاری ہو، اور اپنے نفس کی خاطر تم صحابہ سے نفرتیں کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رسول کی اور اپنے رسول کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، کیونکہ ان لوگوں کا ساتھ کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں تیرے رسول کے اصحاب سے محبت کرتا ہوں، تیرے رسول سے محبت ہے، اللہ تیری ذات سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ان کی طرح کامیابیاں عطا فرما، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرما، اللہ ان کے ساتھ جنتوں کا داخلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔